یہ کہانی اب کسی ایک گرفتاری کی نہیں رہی، یہ اب اقتدار، طاقت اور وفاداری کے اس امتحان کی کہانی ہے جہاں اصل فیصلہ صدارتی محل میں نہیں بلکہ بیرکس کے اندر ہونا ہے۔ وینزویلا کی فوج، جسے برسوں سے نکولس مادورو کی حکومت کا مضبوط ترین سہارا سمجھا جاتا تھا، آج خود ایک سوال بن چکی ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ لیٹن امریکہ میں جب بھی اقتدار ڈگمگایا، اس کے پیچھے کسی نہ کسی موڑ پہ فوج کی خاموشی، تقسیم یا پسپائی ضرور شامل تھی، اور آج وینزویلا اسی موڑ پہ کھڑا نظر آتا ہے۔ کاراکس اس وقت ایک ایسے شہر کا منظر پیش کر رہا ہے جس کے اوپر اقتدار کا سایہ اچانک ٹوٹ کے گر گیا۔ صدارتی محل میرا فلارس کے گرد فضا غیر معمولی حد تک کشیدہ ہے۔ اندر موجود مادورو کے وفادار عناصر تاحال ہتھیار ڈالنے سے انکار کیے ہوئے ہیں، جبکہ باہر وینزویلا کے نیشنل گارڈ اور امریکی اسپیشل فورسز کے درمیان اعصابی جنگ جاری ہے۔ اور یہ کوئی کھلی جھڑپ نہیں بلکہ آنکھ مچولی ہے، جہاں ہر فریق دوسرے کی اگلی چال کا انتظار کر رہا ہے۔ محل کے دروازے بند ہیں، راہداریاں سنسان ہیں، اور ہر لمحہ یہ خدشہ موجود ہے کہ ایک غلط فیصلہ پورے دارالحکومت کو آگ میں جھونک سکتا ہے۔ اسی دوران طاقت کا اصل محور خاموشی سے دوسری سمت منتقل ہو رہا ہے۔ ملک کی اہم آئل ریفائنریز اور تیل کی تنصیبات پہ امریکی حمایت یافتہ مقامی گروہوں نے کنٹرول سنبھالنا شروع کر دیا ہے۔ بظاہر دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ ان تنصیبات کو تخریب کاری سے بچایا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس نے تیل کو قابو میں کر لیا، اس نے ریاست کی سانس کی نالی پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وینزویلا کی سیاست میں ہمیشہ سے بندوق اور بیرل ایک دوسرے کے ساتھ چلتے آئے ہیں، اور اس لمحے بیرل زیادہ طاقتور دکھائی دے رہا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سونو نیوز۔ ناظرین، وینزویلا ملک کے اندر اس افراتفری کے ساتھ ساتھ عالمی بساط پر بھی مہرے تیزی سے حرکت میں آ چکے ہیں۔ امریکہ کھل کے اس مرحلے کو مادورو کی عدالتی پیشی اور نئی سیاسی ترتیب کی تیاری کے طور پہ دیکھ رہا ہے۔ روس کی جانب سے بحری بیڑوں کی نقل و حرکت اور عالمی فارمز پہ سخت احتجاج اس بات کا اندیہ دے رہا ہے کہ ماسکو اس واقعے کو محض ایک گرفتاری نہیں بلکہ اپنے اثر و رسوخ کو براہ راست چیلنج سمجھ رہا ہے۔ چین قدرے خاموش مگر زیادہ گہری حکمت عملی پر گامزن ہے، جہاں سفارتی دباؤ اور سائبر سطح کے اوپر معاشی مفادات کے تحفظ کی کوششیں تیز ہو رہی ہیں، اور ان سب کے بیچ میں وینزویلا کے عوام موجود ہیں جو خوف اور امید کے درمیان معلق کھڑے ہیں۔ کئی شہروں میں خوراک کی تقسیم شروع ہو چکی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ ریاستی مشینری کمزور پڑ چکی ہے اور ہنگامی انتظامات نے ریاستی مشینری کی جگہ لے لی ہے۔ اب سوال یہ نہیں رہا کہ کیا ہو چکا ہے، بلکہ سوال تو اصل یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ پوری دنیا کی نظریں وائٹ ہاؤس کے آنے والے خطاب پہ جمی ہیں، اور یہ خطاب طے کرے گا کہ آیا یہ معاملہ صرف ایک ہائی پروفائل گرفتاری تک محدود رہے گا یا پھر یہ ایک ایسے بین الاقوامی تصادم کا پیش خیمہ بنے گا جس میں لیٹن امریکہ ایک بار پھر عالمی طاقتوں کی کشمکش کا میدان بن جائے گا۔ اور یہ بڑا بیان صرف ایک ہی طرف سے نہیں آنا، مختلف سمتوں سے آنا ہے۔ اگر اس پورے منظرنامے کو گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ صرف ایک صدر کے زوال کی کہانی نہیں ہے بلکہ ایک پورے عہد کے خاتمے کا اعلان ہے۔ طاقت کے توازن کے اعتبار سے امریکہ نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ لیٹن امریکہ، جسے وہ اپنی روایتی اثر و رسوخ کی حدود سمجھتا ہے، وہاں اب بھی اس کی گرفت مضبوط ہے۔ یہ روس اور چین دونوں کے لیے غیر مبہم اشارہ ہے کہ حمایت، سرمایہ کاری اور سفارتکاری کے باوجود آخری چال واشنگٹن کھیل سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ معاشی سطح پہ ایک نئی امید بھی جنم لے رہی ہے کہ وہ ملک جو کبھی خطے کا امیر ترین ملک تھا، برسوں سے مہنگائی، قلت اور پابندیوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، مادورو کا منظر سے ہٹنا سیاسی عدم استحکام تو پیدا کر رہا ہے، مگر عام شہریوں کے ذہن میں یہ سوال بھی جاگ رہا ہے کہ شاید اب عالمی پابندیاں نرم ہو جائیں، شاید تیل پھر سے دولت بنے، شاید روزمرہ زندگی میں سانس لینے کی گنجائش پیدا ہو۔ اس لمحے دنیا کی نظریں ایک طرف امریکی عدالتوں پہ ہیں، دوسری طرف وینزویلا کی سڑکوں پہ، جہاں انصاف اور اقتدار کے بیچ ایک قوم کا مستقبل کھڑا ہے۔ تاریخ اکثر فاتح لکھتا ہے، مگر وقت جب گرد ہٹا دیتا ہے تو اصل کہانی خود بولنے لگتی ہے۔ ظاہری منظرنامہ دیکھیں تو فوج کی اعلیٰ قیادت پوری شدت کے ساتھ مادورو کے حق میں بولتی دکھائی دیتی ہے۔ بڑے جرنیل، وہی چہرے جو برسوں سے اقتدار کے ایوانوں میں آتے جاتے رہے، اس گرفتاری کو قومی خود مختاری پہ حملہ اور ریاست کی توہین قرار دے رہے ہیں۔ وزیر دفاع ولادیمیر پادرینو لوپس کا سرکاری ٹی وی پہ آ کے یہ اعلان کرنا کہ فوج اپنے کمانڈر ان چیف کے ساتھ کھڑی ہے، یہ دراصل پیغام تھا کہ نظام ابھی زندہ ہے۔ مگر سوال یہ کہ کیا صرف بیانات سے نظام چلتے ہیں یا پھر اصل طاقت کہیں اور فیصلہ کر چکی ہوتی ہے؟ کیونکہ اگر پردہ ہٹایا جائے تو تصویر کا دوسرا رخ کہیں زیادہ پریشان کن دکھائی دیتا ہے۔ فوج کے نچلے درجے کے افسران اور عام سپاہی، وہ لوگ جو اصل میں بندوق اٹھاتے ہیں، وہی لوگ جو سڑکوں پہ نکلتے ہیں، وہی لوگ جو حکم پہ عمل کرتے ہیں، آج اندر ہی اندر ٹوٹے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔
برسوں کی معاشی بدحالی نے ان کے حالات بھی عوام جیسے بنا دیے ہیں۔ پھر ان کے صدر کی یہ والی تصویر جس میں آنکھوں پہ پٹی، ہاتھ میں ہتھکڑی اور ایک بوتل پکڑے ہوئے، ٹریک سوٹ پہنے ہوئے اور کسی محکوم شخص کی طرح چلتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، اس نے حوصلے پست کر دیے۔ پھر خالی تنخواہیں، مہنگائی، راشن کی کمی اور ایک ایسے نظام کی حفاظت کا بوجھ جس سے انہیں خود کوئی فائدہ نہیں ملا۔ یہی وجہ ہے کہ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کئی جگہوں پہ سپاہیوں نے احکامات ماننے سے انکار کیا ہے۔ وہ لڑنے سے نہیں ڈر رہے، وہ بس یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر کس کے لیے لڑا جائے؟ وہ مدارو جو ملک سے اٹھا لے جایا گیا، یا اس کے لیے جو اسے اٹھا لے گئے؟ یہ وہ لمحہ ہے جہاں فوجی وفاداری میں دراڑ کھل کے نظر آتی ہے۔ امریکی حکام کا یہ دعویٰ کہ مدارو کی گرفتاری میں وینزویلا کے اندر سے مدد فراہم کی گئی، یہ ایک الزام نہیں تھا بلکہ ایک سنگین اشارہ ہے کہ اگر واقعی کچھ اعلیٰ افسران نے راستہ ہموار کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج اب ایک جسم نہیں رہی بلکہ مفادات، خوف اور آنے والے کل کی حساب کتاب میں بٹ چکی ہے۔ اور یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں ریاست اندر سے ہارنا شروع کر دے، چاہے باہر سے وہ کتنی ہی مضبوط کیوں نہ دکھائی دے رہی ہو۔ اسی بکھرتے ہوئے نظام کے درمیان اپوزیشن جو ہے وہ اچانک منظر پہ واپس آتی ہے، جیسے اندھیرے میں دبے قدموں چلتی ہوئی کوئی پرانی طاقت جو موقع کی منتظر ہو وہ واپس آ جائے۔ برسوں تک جیلوں، جلاوطنی اور خاموشی میں دبی ہوئی جو اپوزیشن ہے وہ بیانات دے رہی ہے، منصوبے بنا رہی ہے، عوامی زبان میں وہ بات کرنے لگی ہے۔ ماریا کورینا مچاڈو کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک طویل تاریک رات کا خاتمہ ہے۔ یہ دراصل صرف جذباتی جملہ نہیں بلکہ ایک سیاسی اعلان ہے۔ وہ عوام کو یہ پیغام دے رہی ہے اور فوج کو بھی کہ اب فیصلہ بندوق سے نہیں بلکہ آئین سے ہونا چاہیے۔ لیکن وہ جو اٹھا لے جایا گیا وہ کیا تھا؟ اس نے فوج سے یہ کہا ہے کہ عوام پر گولی چلانے کی بجائے آئین کا ساتھ دیا جائے۔ یہ ایک نہایت چالاک سیاسی چال ہے۔ اس میں بظاہر نرمی ہے مگر اس کے پیچھے پیغام چھپا ہے کہ اگر خون بہا تو ذمہ داری ان پر ہوگی جو پرانے نظام کے ساتھ کھڑے تھے۔ اسی تسلسل میں ایڈمنڈو گونزالیس کا عبوری کونسل کا مطالبہ کرنا بھی سامنے آیا، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اقتدار کا خلا سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ اگر اس خلا کو فوری طور پہ سیاسی ڈھانچے میں نہ بدلا گیا تو ملک انارکی میں ڈوب جائے گا، اور یہی انارکی بیرونی قوتوں کے لیے سب سے مضبوط جواز بن جائے گی، لیکن بیرونی قوتیں تو انارکی پھیلانا چاہتے ہیں۔ اسی دوران فلوریڈا اور اسپین میں بیٹھے جلا وطن رہنما بھی متحرک ہو چکے ہیں، واپسی کی تیاریاں کر رہے ہیں، رابطے کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور سب اس بات کی علامت بنے ہوئے ہیں کہ اقتدار کی شطرنج بچ چکی ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسے لمحات میں جو پہلے میدان میں اترتا ہے وہی بیانیہ بناتا ہے، اور جو بیانیہ بنا لے وہی مستقبل کی سمت متعین کرتا ہے۔ اب سوال یہ نہیں رہا کہ مدارو کے ساتھ کیا ہوا، اصل سوال یہ کہ وینزویلا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگر فوج مکمل طور پہ تقسیم ہو گئی ہے تو خانہ جنگی کا خطرہ حقیقی ہو جائے گا۔ اگر جرنیل اقتدار بچانے کے لیے سختی کریں گے تو عوامی رد عمل بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر نچلا فوجی ڈھانچہ الگ ہو گیا تو کوئی بھی حکم مؤثر نہیں رہے گا، اور اگر اپوزیشن کو عالمی حمایت مل گئی تو اقتدار کی منتقلی ایک منصوبہ عمل بن جائے گا جس میں پھر تیل، معیشت اور خارجہ پالیسی سب کچھ نئے سرے سے ترتیب دے کے لکھے جائیں گے۔ یوں وینزویلا اب صرف ایک ملک نہیں ہے، وہ ایک امتحان ہے، ایک ایسا امتحان جسے دنیا غور سے دیکھ رہی ہے، کیونکہ وہاں فیصلہ صرف ایک صدر کا نہیں بلکہ اس سوال کا ہے کہ جب تیل سے مالا مال ریاستیں اندر سے کمزور ہو جائیں تو ان کا مستقبل کون لکھتا ہے؟ عوام، فوج، یا پھر وہ طاقتیں جو بظاہر دور کھڑی دکھائی دے رہی ہیں مگر اصل کھیل ہمیشہ اندر سے کھیلتی ہیں۔ اس وقت وینزویلا کی زمینی صورتحال کسی جنگ کے بعد کے سناٹے جیسی ہے، جہاں خاموشی خود ایک خبر بنی ہوئی ہے۔ ملک کے تمام بین الاقوامی ہوائی اڈے بند کر دیے گئے ہیں، نہ کوئی پرواز اتر رہی ہے، نہ کسی کو نکلنے کی اجازت ہے، اور یہ بندش صرف ایک سیکیورٹی اقدام نہیں ہے بلکہ اس بات کا اعلان ہے کہ ریاست نے سانس روک لی ہے۔ اب ہر فیصلہ بند کمروں میں کیا جا رہا ہے یا پھر ہر فیصلہ باہر سے آئے گا۔ جو لوگ کل تک بیرون ملک جانے یا واپس آنے کی تیاریوں میں تھے آج اچانک خود کو ایک بند دائرے میں قید پا رہے ہیں۔ زمینی سرحدوں پر بھی فضا پرسکون نہیں ہے بلکہ تناؤ سے بھری ہوئی ہے۔ ادھر کولمبیا اور برازیل کی افواج نے اپنی سرحدوں پہ الرٹ جاری کر دیا ہے تاکہ کسی اچانک انسانی سیلاب، مسلح گروہوں کی نقل و حرکت یا سرحد پار جھڑپوں کو روکا جا سکے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہمسایہ ممالک بھی صرف تماشائی نہیں رہتے بلکہ وہ اپنی سلامتی کے حساب سے شطرنج کی بساط پہ مہرے آگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیٹن امریکہ کی تاریخ یہ گواہ ہے کہ جب کسی ایک ملک میں اقتدار ٹوٹتا ہے تو اس کے جھٹکے جو ہیں وہ سرحدوں سے ٹکرا کے واپس نہیں آتے بلکہ پھیلتے ہیں، اور دارالحکومت کاراکس کے اندر صورتحال اور بھی زیادہ گمبھیر ہے۔ کئی علاقوں میں باضابطہ اعلان کے بغیر کرفیو جیسی کیفیت نافذ ہے، سڑکیں خالی ہیں، دکانیں بند ہیں، کھڑکیوں کے پیچھے سے جھانکتے چہرے خوف اور تجسس کے بیچ معلق ہیں، لوگ گھروں سے نکلنے سے ہچکچا رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ اگلا موڑ جو ہے وہ فوجی گاڑی کا ہوگا یا کسی مظاہرے کا ہوگا۔ مگر اسی شہر میں کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں، نعرے انہوں نے لگائے ہیں، تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے، برسوں سے دبے ہوئے غصے کو پہلی بار زبان بھی ملی ہے۔ یہی تضاد اس بحران کو مزید خطرناک بناتا ہے، کیونکہ جب ایک ہی شہر میں خوف اور جوش ساتھ ساتھ چلیں
तो एक चिंगारी भी बड़ा शोला बन सकती है। अब असल सवाल वक्त का है। अगले 2 से 3 दिन वेनेजुएला की तारीख के सबसे फैसलाकुन दिन साबित होंगे। उन्हीं दिनों में यह वाज़ेह होना शुरू हो जाएगा कि क्या वेनेजुएला की फौज महज बयानात तक महदूद रहेगी या किसी अमली जवाबी कार्रवाई का रास्ता इख्तियार करेगी। यह भी सामने आएगा कि फौज की अंदरूनी तकसीम महज अफवाह थी या वाकई रियासत रीढ़ की हड्डी जो है उसमें दरार देख रही है। इसी दौरान आलमी ताकतों की नजरें भी इस खत्ते के ऊपर जमी हुई हैं। रूस और चीन जो बरसों से मदारो हुकूमत के सिफारती और मुआशी इत्तेहादी रहे हैं, क्या वो खामोश रहेंगे या किसी बिलवास्ता मुदाखलत के जरिए अपना वजन डालने की कोशिश करेंगे। तारीख ये बताती है कि बड़ी ताकतें अक्सर बराह रास्त नहीं बल्कि प्रॉक्सीज, मुआशी दबाव और सियासी पैगामात के जरिए खेल खेलती हैं, और यही खेल अब शुरू होने वाला है। और फिर एक और लम्हा है जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। अमरीकी अदालत में निकोलस मदारो की पहली पेशी, जो एक कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि एक अलामती लम्हा, जहां दुनिया ने यह देखना कि एक ताकतवर रियासत अपने मुखालिफ रहनुमा को किस तरह कटहरे के अंदर खड़ा करती है, और इस मंजर का असर वेनेजुएला के अंदर और बाहर दोनों जगह किस शिद्दत से महसूस किया जाता है। यूं अगले 2 से 3 दिन सिर्फ वक्त नहीं, एक इम्तिहान है रियासत के लिए, फौज के लिए, ऑपोजिशन के लिए और उन आलमी ताकतों के लिए भी जो बज़ाहिर दूर खड़ी हैं मगर अंजाम में अपना हिस्सा जरूर डालेंगी। फैसला हो चुका है, अब बस उसके असरात आना बाकी हैं। अब देखिए कि असरात उसके क्या आएंगे। एक असर तो आ चुका कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, सस्ता हो रहा है। किस हद तक सस्ता होगा और किस हद तक उसके असरात दुनिया झेलेगी, ये वक्त बताएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।